نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کے اندر جو کام کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے چند ایک فضائل تو یہ ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے خود محترم مہینوں میں سے ہے اور معزز جو ہے نا مہینوں میں سے ہے۔ بعض لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اندر خوشی کرنا اور شادی کرنا اور اس کو کیا کرتے ہیں، اور کوئی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو کیا کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینہ کو جو فضیلت حاصل ہے نا وہ حضرت حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینہ کو یعنی محرم کے مہینہ کو جو فضیلت حاصل ہے اور اس کی 10 تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے وہ اسی 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا اسی 10 تاریخ کو اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا زندہ، وہ بھی اسی دن۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی وہ بھی اسی دن۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، حضرت امام حسین کی وجہ سے یہ فضیلت نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ اس کے اندر کرنا کیا چاہیے ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، تو آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ آپ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ وسلم نے فرمایا بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تو ہمارا تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم فرمایا۔ اور آخری سال آپ علیہ السلام مطلب 10 سال رہے مدینہ میں تو 9 سال تک رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا ملاؤں گا یا 11ویں کا ملاؤں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا سال مال میں وسعت دے دیں گے۔ آپ 10 محرم کو کیسے خرچ کریں گے؟ روزہ رکھوائیں، سحری کے وقت خرچ کریں، اور روزہ رکھوائیں افطاری کے وقت خرچ کریں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا، میں نے ایسے ہی پایا کہ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت